السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل و انصاف کے بارے میں بات کریں گے۔ عدل و انصاف، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور راستی اور انصاف کے ساتھ حق پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کیا کرو، اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال کرو کہ کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہ کرو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ سے یہ معاملہ عرض کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا تحفہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور تحفہ واپس لے لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ سے انصاف نہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا تو شاید کوئی انسان عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر باری ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن کے لیے روانہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ اور قضیہ پیش ہوگا تو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں تمہیں اس بارے میں کوئی ہدایت یا حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی تمہیں اس بارے میں کوئی حکم اور ہدایت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، تو پھر میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لوں گا اور اجتہاد کروں گا اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ ٹھونکتے ہوئے شاباش دی اور فرمایا،
حمد و شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے شاگرد کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے۔ اس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی، اس لیے قیام بالقسط کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت دینے سے بھی گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف۔ یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف کسی کا میلان نہ ہونے دیں، گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملے کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، پھر فیصلہ میں پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں۔ معرف القرآن کی روایت ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے کسی شخص کے ساتھ بلا افراط و تفریط ایسا معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہو۔ انسان کو عدل سے روکنے کے عادتاً دو سبب ہوا کرتے ہیں، ایک اپنا نفس آڑے آتا ہے یا اپنے دوستوں عزیزوں کی طرفداری، دوسرے کسی شخص کی دشمنی یا عداوت۔ عدل و انصاف کے ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ شدید محبت یا شدید عداوت بھی اس کے دونوں پلڑوں میں سے کسی پلڑے کو بے انصافی کے وزن سے نہ جھکا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معاملات میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمان اور احکامات جو ہیں وہ ان کے بارے میں سچا فہم نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عمل ڈالنے کی کوشش کرنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔